کچھ عربی کے لفظ جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں. کئی الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی، لیکن اردو میں استعمال ہوں گے تو معنی اور ہوگا، عربی میں استعمال ہوں گے تو معنی وسیلہ. اردو میں نہیں استعمال ہوتا یار میرا وسیلہ بنا، کیا اس کس معنی میں؟ ذریعہ. اردو میں استعمال ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ ذریعہ. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، ذریعہ. بڑے افسر کو ملنا ہو تو سفارش، ذریعہ. عربی کا الوسیلہ یہ نہیں ہے. یہاں سے تو غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو. انہوں نے عربی والا الوسیلہ جو ہے قرآن میں آیا ہے اسے بھی اردو والا وسیلہ سمجھ لیا، ذریعہ. اللہ تک پہنچنا ہو تو بغیر بزرگوں کے وسیلے کے ہم نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے یہ مراد لے لی. خدا گواہ ہے، تفسیر ابن جریر سے لے کے آج کے مفسر تک، چاہے لکھنے والا بریلوی ہو تفسیر، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، عربی میں لکھی جائے. میں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، کچی بات نہیں کہوں گا. پوری تحقیق کی ہے میں نے. اس پر ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، وسیلہ کیا ہے. میرا ایک رسالہ ہے تو ظاہر بات ہے میں نے رسالہ لکھا تو اس پر میں نے ریسرچ کی، میں نے سوچا، اس کا میں نے نچوڑ نکالا. تمام مفسرین، پہلے مفسر سے لے کے آج تک کے مفسر تک، تمام مفسرین لکھتے ہیں التوسل التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح. یقیناً تو سمجھ نہیں آئی تو سبحان اللہ نہیں آتی. عربی ہے نا، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ایمان قبول کر کے اور اچھے اچھے عمل کر کے اللہ کے نزدیک ہونا، یہ عربی کا وسیلہ ہے. الوسیلہ القرب، التوسل، التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. نہیں سمجھے ہو کیا میں نے لوگ کرتے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. انہوں نے اردو والا وسیلہ سمجھ لیا، یعنی اس کی طرف ذریعہ ڈھونڈو. یہ آیت پیش کرتے ہیں وسیلے پر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی بزرگوں کا وسیلہ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو. واہ جی واہ، وسیلہ ڈھونڈو تو اللہ کے رستے جہاد کرو. کیا جوڑ ہے بھائی؟ وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ. اے ایمان والو، پہلا درجہ آ گیا ایمان. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی. وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد. ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف قرب تلاش کرو. اللہ کے نزدیک ہو، وہ اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو. کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے. اللہ کے قریب ہو وہ تقوی کے ذریعے. اللہ کے قریب ہو وہ جہاد فی. تو یہ کچھ لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور معنی میں، عربی میں استعمال ہوتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے اس عربی والے لفظ کو اردو میں ڈال. حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلا اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ. اب ہمارے اردو میں حکمت کس میں نے؟ اے کم ذرا حکمت نال کریں.
سپ بھی مر جائے طریقے نہ. یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے حکمت. لوگوں نے اس حکمت کو بھی اسی معنی میں لے لیا. بھائی انج تبلیغ کرو بھائی کسی نو تکلیف نہ، کسی کو کچھ نہ کہو. انہوں نے حق کے چھپانے کو حکمت کہہ دی، قرآن پہ پردے ڈالنے کو حکمت سمجھ. حق بیان نہ کرنا حکمت. حکمت کے ساتھ دعوت دو جی. عربی میں حکمت کا یہ معنی نہیں ہے. تمام مفسرین نے لکھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بالحکمہ اے بالدلائل المحکم. اپنے رب کے رستے کی طرف بلا پختہ دلیلوں کے ساتھ. تیری دلیل بڑی پختہ ہونی چاہیے، کچی بات نہیں کرنی، کمزور بات نہیں کرنی. دعوے پر جو دلیل ہو وہ بڑی مضبوط ہو، بڑی مضبوط ہو، بڑی محکم دلیل ہو، پکی دلیل ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. رات مولانا بیان کر رہے تھے وہاں ممتاز آباد میں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ تو ہو گیا دعویٰ. اس پر محکم دلیل دینی ہے. مولا تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا الحیو. کتنی پکی دلیل ہے. الحیو، میں اس لیے الہ ہوں، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو نہیں.